علم ہونے کی وجہ سے اور علم کی بنا پر کوئی شخص کسی عالم دین سے بغض رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت فرما دیا تھا یہ شخص مسلمان رہ کے نہیں مان سکتا، یہ کافر ہو کے مرے گا. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر وہ شخص قادیانی ہوا، اس کے بعد پھر مرا. تو ہمیں یہاں پر بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علماء پر زبان درازی کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا معاملہ بن جائے، چونکہ اس وقت ہے سوشل میڈیا، کوئی بھی ایسا معاملہ بن جائے کہ اگر دو عالم دین آپس میں کسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے اس میں ٹانگ اڑانا، آپ کا کام ہے خاموشی اختیار کرنا. کیونکہ جو نہر ہے نا اس میں گہرائی ہوتی ہے، اور گہرائی میں وہی شخص جاتا ہے جو تیرنا جانتا ہو. نہر میں وہی شخص داخل ہوتا ہے جو تیرنا جانتا ہو. اب جس کو تیراکی نہ آتی ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہر کے کنارے کھڑا ہو کے وہ غسل کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں قریب گیا تو ہو سکتا ہے ڈوبنے کا خدشہ ہو. تو جس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے علمی مباحثہ کر سکے وہ تو وہاں جائے. اب جس کی اوقات ہی نہیں ہے وہاں جانے کی، اسے پھر کیا کہ وہاں پہ بات کرے. حضرت یہاں پہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ دو کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ یہ بیٹھتے ہیں کہ میں عالم دین ہوں. حالانکہ پر انصاری کی دکان پہ آپ جائیں نا، وہاں پر اس کے پاس ہر چیز پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو ملا کر دوائی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، دوائی کون بنائے گا؟ حکیم ہی بنائے گا نا. حالانکہ پر انصاری کے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن دوائی نہیں بنا سکتا. اسی طرح ہر شخص جس کے پاس کتاب موجود ہو وہ پڑھ کے یہ مت سمجھے کہ میں عالم دین بن گیا ہوں. اس نے پڑھا ضرور ہے لیکن وہ عالم دین نہیں بنا. وہ پر انصاری ہو سکتا ہے لیکن عالم دین نہیں ہو سکتا. عالم دین اسی وقت ہوگا کہ جب وہ صحیح معنوں میں 10 سال درس نظامی میں گزارے گا. تو اس لیے ہمیں علماء پر زبان درازی سے گریز کرنا چاہیے. ویسے ایسا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ہر وقت، حالانکہ وہ باہر رئیس ہے، داڑھی رکھی ہے، نمازی پرہیزی ہیں، لیکن علماء پہ وہ بڑی زبان درازی کرتے ہیں، بڑی زبان درازی کرتے ہیں. بات وہ دیکھیں وہ کیا مولوی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ابھی ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو چکی ہے. جو میری ناقص عقل میں بات آئی وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان نکلی. تو اس لیے کوشش کریں علماء کے ساتھ اپنے روابط کو قائم رکھیں. اور میں نے وہ واقعہ سنایا نا کہ علم دین حاصل کرنے والا وہ بھی جنت کے باغوں میں باغ کی طرح رہ رہا ہے، اور جو وہاں پہ اس کے اخراجات برداشت کرتا تھا اس کی بھی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں باغ بن چکی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آمدن میں سے بھی، جس کی جتنی آمدن ہے وہ اس کے حساب سے، یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی 1,00,000 آمدن ہے اور وہ اس میں سے 1,000 اللہ کے راہ میں دے رہا ہے. یہ اس نے حاتم طائی کی قبر کو لات نہیں ماری. لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ میں 1,000 روپیہ دے رہا ہوں. ہاں، جس کی 16-15 ہزار تنخواہ ہے وہ 500 دے رہا ہے، وہ واقعتاً کام کر رہا ہے، تھوڑے میں سے بہت زیادہ دے رہا ہے. اب جس کی 1,00,000 تنخواہ ہو اور وہ وہاں پہ جناب 1,000 روپیہ دے رہا ہو اور پھر جو ہے وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے کہے تو میں تو بڑا کام کر رہا ہوں، اور ہمارے حالات بھی جب تنگ ہو نا تو سب سے پہلے ہم وہ 1,000 روپیہ یا وہ 100 روپیہ روکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہو، کہ نہ جانے اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ گھر میں تنگی آ چکی ہے. تو گرامی المرتبت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بھی ان لوگوں کی طرح ہو کہ جو قبر میں بعد میں گئے ہیں، اللہ نے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ علم دین حاصل کریں. اگر علم دین حاصل، بلکہ میں تو کہتا ہوں فرض علوم تو آپ پر واجب ہیں، جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں نا، نماز روزہ غسل کے فرائض. اگر انسان جوان ہوتا ہے، اس کی نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں تو اس کے وہ ازواجی تعلقات کے بارے میں شرعی معاملات، یہ سارے کے سارے اسے یہ سیکھنا لازم ہوتا ہے. اگر وہ نہیں سیکھتا تو وہ شخص گنہگار ہے،
کیونکہ یہ فرض علوم ہے نا، اگر وہ نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ علم کی مجلس میں بیٹھیں۔ یہ کرونا کی وجہ سے کچھ علم کی مجلس جو ہے وہ رک گئی تھی، جو دارالعلوم محمدیہ کو سیڈینا کے اندر ہو رہی تھی، تو کچھ نوجوان تو وہاں پہ حاضر بھی رہے، ہر ماہ میں رہے۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں پہ آپ جائیں اور جا کر علم دین کے فیض سے آراستہ ہوں۔ میری دعا ہے اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری جو بات کہی ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر ان بچوں پر ضرور لگائیں جو علم دین کے راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ لگائیں گے، جب کل کو آپ بھی قبر میں جائیں گے تو آپ کی قبر جو ہے وہ آپ کو سکون کا باعث بنائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔